موسیٰ کاظم علیہ السلام، تو جی ان کے بارے میں ہم بات چیت کچھ کریں گے. تو آپ ان کے بارے میں، ان کی تاریخ پیدائش، شہادت کے بارے میں ناظرین کے لیے کچھ بیان فرمائیں. جزاکم اللہ خیر الجزا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں آپ کی خدمت میں برادر عزیز تنویر بھائی آپ کی خدمت میں اور قائم چینل کے تمام ممبران، تمام منتظمین کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ آپ جو ہے اس دور میں معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے شب و روز محنت کرتے ہیں. اہل بیت کے وسیلے سے انشاءاللہ آپ کی یہ محنت اور یہ کوششیں خدا کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو انشاءاللہ. آمین. جہاں تک جو سوال ہے آج جو ہے ہم جو جیسا کہ آپ کے سوال کے مطابق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ ہماری گفتگو ہوگی، لیکن ٹائم کو مد نظر رکھ کر میں مختصر آپ کے سوالات کے جواب دوں گا انشاءاللہ. جس طرح آپ نے سوال امام کے جو ہے اسم گرامی اور امام کے القابات کے بارے میں، موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے آپ جو ہے شیعوں کے 7ویں امام تھے. آپ کا اسم گرامی جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. موسیٰ بن جعفر یعنی امام جعفر صادق کے فرزند امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن ہے، ابو ابراہیم ہے اور ابو علی ہے. اور آپ کی جو ہے تاریخ شہادت اور تاریخ ولادت، تاریخ شہادت کے بارے میں بھی البتہ مختصر جو ہے تاریخی اعتبار سے مختصر اختلاف ہے، لیکن جو مشہور قول کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. تاریخ ولادت جو ہے 7 صفر 128 ہجری آپ کی ولادت ہوئی، اور جائے ولادت جو ہے ابوا مدینہ منورہ ہے. آپ کی مدت امامت جو ہے 35 سال اور 148 تا 183 ہجری. شہادت جو ہے 25 رجب 183 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی. آپ کا محل دفن کاظمین بغداد، جو ابھی شہر وہ عراق کا ایک شہر ہے بغداد، اور وہاں پر جو ایک منطقہ ہے جسے کاظمین کہا جاتا ہے وہاں پر. اور آپ کی کچھ مدت زندگی مدینہ منورہ میں ہوئی، اور کچھ مدت جو ہے آپ کو مختلف زندانوں میں رکھا گیا اور بہت ساری صعوبتیں آپ نے برداشت کی. اور اسی طرح قول مشہور کے مطابق جو ہے یحییٰ برمکی نے ہارون کے حکم سے سندھی بن نشاہد کے وسیلے سے اس کے زندان میں آپ کو کھجوروں کے ذریعے جس میں زہر ملایا گیا تھا آپ کو شہید کیا، اور آپ بدرجہ شہادت فائز ہوئے. جی تنویر بھائی، آپ نے کیا نام بتایا؟ یحییٰ برمکی. یحییٰ برمکی نے ہارون کے حکم سے سندھی بن نشاہد کے سے مل کر جو ہے سندھی بن نشاہد کے زندان میں آپ کو زہر دیا گیا. کھجوروں میں بعض کہتے ہیں انگور میں ملایا گیا، بہرحال زہر کے ذریعے آپ کو شہید کیا گیا اور آپ درجہ شہادت فائز ہوئے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مشہور القابات بیان فرمائیں. جی، امام ہر ائمہ اطہار کی جو ہے البتہ ایک جو القابات ہے ایک لحاظ سے مشترک ہے، لیکن جو پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ کچھ القابات ہر ائمہ کے دور میں وہ جو ہے لوگوں کے سامنے نمایاں ہوئے اور اس کو ہائی لائٹ کیا گیا.
اور لیکن ہر ائمہ اطہار جو ہے مشترکات ہے بہت سی چیزوں میں، عظمت، علم، کمالات و معرفت و معنویت میں. اسی طرح امام موسیٰ کاظم کی کچھ القابات ہیں، ان میں سے مشہور و معروف ایک لقب جو امام کے لیے ہے وہ کاظم ہے. کاظم سے مراد کظم غیظ کو کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یعنی کظم غیظ جو ہے غصے کو پی جانا، غصے کو تحمل کرنا، غصے کو مثلا کنٹرول کرنا، کنٹرول کرنا، غصے کو اپنے اختیار میں رکھنا، اور اس غصے کو جلد نمایاں کر کے ریئیکشن نہیں دینے کا نام ہے کاظم. غصے کو پی جانے کا نام کاظم ہے. اور اس کے بعد آپ کے القابات میں سے ایک عبد صالح ہے، خدا کے خاص بندے، خدا کے خالص بندے. یعنی خالص سے مراد وہی ہے کہ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، یعنی خدا کے خاص حقیقی معنی میں عبادت کرنے والی ذات، خدا کو صحیح معنی میں سمجھنے والی ذات، عبد صالح، بندہ صالح پروردگار. اور اسی طرح آپ القابات جو اہل سنت کے درمیان بھی بہت ہی نمایاں ہے، اہل سنت کے علماء اور دانشمندان بھی اس لقب سے امام کو یاد کرتے ہیں. وہ زین المجتہدین ہے، مجتہدین کی زینت. مجتہدین کے لیے باعث زینت کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. اور ایک اور لقب امام کے ہے، وہ یہ ہے کہ باب الحوائج عند اللہ، خدا کے بارگاہ میں آپ جو ہے باب الحوائج بھی ہے. واقعاً یہ تجربہ شدہ ہے تنویر بھائی، جس کے ہاں اولاد نرینہ نہ ہو وہ امام موسیٰ کاظم سے متوسل ہو جائے، یا امام موسیٰ کاظم کی روز شہادت کو منائے اپنے گھر پہ، یا اس کا اہتمام کرے، تو یقیناً اس شخص کے لیے خدا اولاد نرینہ عنایت کرتا ہے. باب الحوائج تمام ائمہ باب الحوائج ہے، لیکن امام موسیٰ کے لیے خاص عنایت ہے. یہ معروف ہوا ہے اس دور میں امام موسیٰ کاظم کے لیے باب الحوائج ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ. حاجت کا دروازہ نہیں کہا ہے، باب الحاجت نہیں کہا ہے، یعنی حاجتوں کا دروازہ، یعنی حاجتوں کی برآورد ہونے کا جو دروازہ ہے وہ کیا ہے؟ امام موسیٰ کاظم ہے. اگر امام موسیٰ کاظم کو وسیلہ بنا کر کوئی خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تو اس کی دعا مستجاب ہو جاتی ہے، چونکہ یہ باب الحوائج ہے، حاجتوں کا دروازہ ہے. آپ نے بہت اچھی ایک چیز اس میں بیان کی کہ توسل کر کے کسی کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہے پوری، تو یہ ماشاءاللہ سے توسل کر کے انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ضرور اس کو فضل عطا فرمائیں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اولادوں کے بارے میں بتائیں کہ امام کے فرزندوں کی تعداد کتنی تھی، کتنی بیٹیاں کتنے بیٹے؟ جی، آپ کے اولاد کے بارے میں جو ہے البتہ مختلف اقوال ہے، مختلف گفتگو ہے اس کے بارے میں، لیکن جو ہے میں وہی جو پہلے عرض کر چکا ہوں، قول مشہور کو میں بیان کروں گا. جی جی جی. کہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ کا کہنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہے 35 اولادیں شیخ مفید نے ذکر کیا ہے. 35 اولادیں ہیں، جن میں سے ان 35 اولادوں میں سے امام موسیٰ کاظم کی 18 بیٹے. امام موسیٰ کاظم کی جو 35 اولادیں ہیں شیخ مفید فرماتے ہیں ان میں سے 18 بیٹے اور جو ہے 19 بیٹیاں شامل ہیں. بس شیخ مفید کے مطابق 35 اولاد، 18 بیٹے اور 19 بیٹیاں. جی، اور بعض ان میں سے جو ہے ان کے بعض کا نام بھی ذکر کیا ہے، ساروں کا نام ذکر نہیں ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے. بعض کے نام یہ ہیں کہ ان میں سے پہلے نمبر پر ذکر کیا ہے امام رضا علیہ السلام، علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، جو 8ویں امام بھی ہیں. یہ 8ویں امام بھی ہے، معصوم ہے، حجت خدا ہے، امام موسیٰ کاظم کی جانشین ہے، ولایت و امامت کے درجے پر فائز ہیں. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم کی ایک اور
फर्जन बेटी जनाब हजरत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, फातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा, जो उनकी सरजमीन पर मदफून है, बहुत ही बाकरामत बाज़मत खातून मुअज़्ज़मा है। और इसी तरह इब्राहीम है, आपके फर्जंदों में से एक का नाम इब्राहीम है। और इसी तरह कासिम भी आपके फर्जंदों में से एक है। इसी तरह शाह चराग, जिसका आस्ताना भी ईरान में है। इसी तरह हमजा है, और इसी तरह अब्दुल्लाह भी है, और एक फर्जंद का नाम इसहाक है, और इसी तरह एक बेटी का नाम इमाम की जो है हकीमा है। इस तरह के इमाम की औलाद का नाम जो जिक्र हुआ था, मैंने आपकी खिदमत में बयान किया। जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, इमाम मूसा काज़िम की नजर में क़यामत के दिन कौन से लोग अमन व सुकून में रहेंगे? जी, बहुत ही मुहिम सवाल है जो आपने किया है। ये बहुत ही मुहिम सवाल है। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो है, एक रिवायत में बयान फरमाते हैं। तनवीर भाई, इस रिवायत पर तवज्जो करने की जरूरत है। जी जी सामीन के लिए भी चाहिए। हम जो है अइम्मा अतार की शिनाख्त को बयान करते हैं, इनके विलादत के दिन, उनकी शहादत, इनके फर्जात, इनके अज़वाज मुतहरात के बारे में बहस करते हैं, लेकिन इनकी सीरत, इनके अक़वाल, इनके फरामीन मुहिम है, वो सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो इमाम जो है अपनी एक रिवायत में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो आपने बेहतरीन सवाल किया। इमाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन कौन से वो लोग हैं जो अमन सुकून में रहेंगे। क़यामत में हर लोग जो है अमन सुकून से नहीं रहेंगे। टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, वहां पर वह नफ्सा का दौर है, हर एक परेशान है। लेकिन ऐसे खुशकिस्मत लोग हैं जो क़यामत में अमन सुकून से रहेंगे। वो कौन है? जो इमाम जिनकी मुआरफी करते हैं। इमाम फरमाते हैं, इन्ना फिल अर्ज़ इबादन यसअउन फी हवाइज अन्नास हुमुल आमिनून यौमल क़ियामा। इमाम फरमाते हैं कि रूए जमीन पर कुछ ऐसे खुदा के नेक बंदे हैं जो दूसरों की हाजत रवाई करते हैं, या दूसरों की हाजात की बराबरदगी के लिए तलाश करते फिरते हैं। दूसरों के कामों को हल करने के लिए, दूसरों के मुश्किलात और मसाइल को हल करने के लिए कोशिश करते हैं, तलाश करते हैं। तो वो क्या है? यही वो लोग हैं जो रोज क़यामत की उस टेंशन, उस परेशानी, उस सख्ती में यही लोग अमन और सुकून से रहेंगे। बस कुछ ऐसे लोग हैं रोए जमीन पर जो लोगों की दुनिया में मुश्किल कुशाई करते हैं, उनकी मुश्किलात को हल करते हैं, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करता है। तो यही अफराद है जो रोज क़यामत सुकून से, आराम से, सुकून से क्या है, रोज क़यामत बगैर किसी परेशानी के जिंदगी गुजारेंगे रोज क़यामत। लेकिन यहाँ सवाल होता है, सवाल मुहिम ये है कि जब भी हम कहते हैं कि लोगों की हाजत रवाई करते हैं, मुश्किलात को हल करते हैं, तो हर एक का जहन जाता है कि हाँ, किसी को पैसे की जरूरत है तो ये लोग पैसा देते हैं और उनके इक्तिसादी मसाइल हल करते हैं। फकत पैसा नहीं है तनवीर भाई, फकत पैसा नहीं है। मुमकिन है मेरे पास पैसा ना हो, मेरे किसी भाई के लिए कोई मशवरत की जरूरत है, गाइड की जरूरत है, रहनुमाई की जरूरत है, तो मुझे अच्छे मशवरों के जरिए जो है, अच्छे रहनुमाई के जरिए जो है उसकी रहनुमाई करें, तो ये भी क्या है, हाजत रवाई है। और इसी तरह जो है अभी जो है इमदाद फिक्री तरीके से इमदाद करें। कोई रास्ता भटक गया है, खुदा के रास्ते को छोड़कर जो है शैतान के रास्ते को अपनाया है, कोई जो है तौहीद को छोड़कर जो है शैतान की पैरवी करने लगा है, कोई रास्ता भटक गया है, दीन इस्लाम को छोड़कर जो है कुफ्र इख्तियार कर रहा है, तो उस हमें जरूरी है कि उसकी रहनुमाई करें, उसको समझाएं, उसको हकीकत बयान करें, उसको तबलीग करें, उसको दीन के मार्ग पहुंचाएं। ये भी क्या है वो अफराद जो लोगों की हाजत रवाई करते हैं, उनके लिए जो तलाश करते हैं कि उनकी मुश्किल हल हो, ये भी उन्हीं में शामिल है। रोज क़यामत वह यही अमन सुकून से रहेंगे। बस कभी इमदाद माली है, कभी इमदाद फिक्री है, कभी गाइड है, कभी मशवरत है, कभी किसी को नफ्सियाती बीमारी है, परेशानी में रहता है, टेंशन में रहता है, आप जो है उसको अच्छे तरीके से जो है उसको सुकून दे, आरामिश दे, उसकी परेशानी को खत्म करे,
اس کو کی تلقین کرے، اس کو جو ہے اس کی پریشانی کو کم کرنے کی کوشش کرے، تو وہ بھی آمینون یوم القیامہ، ہم الآمینون یوم القیامہ، یہ لوگ بھی روز قیامت امن و سکون میں رہنے والوں میں شامل ہوں گے امام کے بیان کے مطابق۔ کبھی سفارش کریں، مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے میں پیسہ نہیں دے سکتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مثلا فلان شخص جو جس ابھی ہم جو کہتے ہیں نا ڈونر یا کوئی خیر کام کرتے ہیں، مثلا کسی سے میں رابطے میں ہوں، تو میں اس شخص سے کہوں کہ میں تو نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، اچھے کام کی سفارش کرنا بھی گویا آپ نے ہیلپ کیا ہے، تو سفارش بھی کر سکتے ہیں کسی بندے کو، کہ مظلوم کی حمایت کے لیے آپ کسی کو سفارش کر سکتے ہیں، یا اس کی ہیلپ کے لیے کسی کو سفارش کر سکتا ہے، سفارش کے لیے فون کر سکتا ہے، رابطہ کر سکتا ہے، یہ تلاش کرنا جو ہے خود جو ہے اس کے لیے گویا امداد ہے، مدد ہے۔ یہی لوگ ہم الآمنون یوم القیامہ، یہی وہ لوگ ہیں جو روز قیامت امن سکون میں رہیں گے۔ بے شک بے شک بے شک، بہت شکریہ مولانا صاحب۔ مولانا صاحب جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ ہے کہ ہم کسی بھی